الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا دین، دین اسلام، ایک امن پسند، کامل ترین، لاجواب خوبیوں کا حامل، انسانی طبیعت اور فطرت کے عین مطابق آسمانی اور سچا دین ہے۔ اس دین میں دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی الغرض ہر لحاظ سے اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں وابستہ افراد کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کو بہت گہرائی میں جا کر نہیں بلکہ صرف سرسری طور پر جاننے والے بھی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ انسانی زندگی گزارنے کا واحد، مکمل، معیاری اور آسان ذریعہ دین اسلام ہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام میں ہر طبقے کے افراد، بلکہ صرف انسانوں کے ہی نہیں، جانوروں، پرندوں، حشرات اور درختوں تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ جہاں تک انسانوں کے حقوق کی بات ہے تو یہ واحد دین ہے جو بچوں، جوانوں، بوڑھوں، بیویوں، شوہروں، بیٹوں، محارم رشتہ داروں، بلکہ یتیموں اور لاوارثوں تک کے حقوق بیان کرتا اور ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ لوگ مغرب اور جدید معاشروں کی ترقیوں سے متاثر ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مغرب میں خاندانی نظام، والدین کا اکرام، بہن بھائیوں اور محارم رشتوں کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں دین اسلام ہی نجات و کامیابی اور ذہنی و قلبی اور اخروی سکون کا واحد ذریعہ ہے۔ آئیے دین اسلام کی انسانیت نواز تعلیمات کی مختصر باتیں سنتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ اور دین اسلام۔ غیر اسلامی معاشروں میں ماں باپ اولاد کے ہاتھوں کس قدر اذیت اٹھاتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جنہوں نے اولاد کو دنیا میں پہلی سانس لینے سے جوان ہونے تک سنبھالا، ناپاکی اور ستھرائی کی حالت میں ساتھ رکھا، انہی کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی سچی کتاب قرآن مجید میں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان دونوں میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان سے اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی کے ساتھ، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرو، دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے اور ان کی نافرمانی سے بچا جائے۔ نمبر 2، بیویاں اور دین اسلام۔ اللہ کریم نے بیویوں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ کھلانے پلانے میں، بات چیت میں، زوجیت کے امور میں بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں یعنی بیویوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ رشتہ اخوت اور اسلام۔ والدین کے بعد بہنوں اور بھائیوں کا رشتہ بہت قریبی اور عزت والا ہے۔ دین اسلام نے ان رشتوں کا بھی اکرام سکھایا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، یعنی بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق اپنی اولاد پر۔ چھوٹے بڑے کی تمیز اور اسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر خونی رشتوں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں اور مہمانوں تک کو بھی دین اسلام نے اکرام دیا ہے۔ نبی پاک چنانچہ قرآن مجید میں موجود ہے،
فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں. یہ آیت کریمہ تمام قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دے رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر رشتہ دار کا حق ہے، اس میں تمام قرابت دار شامل ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرابت داروں سے سلوک اور صدقہ و خیرات نام و نمود رسم کی پابندی سے نہ کرے، محض رب تعالی کی رضا کے لیے کرے، تب ثواب کا مستحق ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی، یا یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مزدوروں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی اسلام نے بہت زور دیا. چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. لہٰذا دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ تو دنیا کے کسی شعبے میں حقیقی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. اپنے پیارے مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے، ہر آن اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے، اس کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کا سفر گزارنا ہی کامیابی ہے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.